ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی سپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاء ہوا، بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست، ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے۔ تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی، چونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے، تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے۔ نظریوں کے باب میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے۔ ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم، اسے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون۔ تو اب اگر آدم اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے، حمل تو ہوا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں، تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے۔ اور حضرت اس سے کم تر ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھونس حضرت زکریا اور بوڑھی پھونس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانجھ رہیں اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی۔ تو یہ سارے جو ہیں معجزات ہیں، اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے، اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے